عمران خان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کے بوجھ تلے خود دب گیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کا کوئی سروائیول ہے. مولانا ہو, جے یو آئی ہو, نون ہو, کوئی بھی ہو, عوام کا ووٹ صحیح بکسے میں گرا اور صحیح بکسے سے کاؤنٹ ہو گیا. اپنی ذاتی پسند اور ناپسند میں ٹکٹیں لی اور پھر ہمارا ورکر بھی کھڑا رہا اور وہ بھی کھڑے رہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا اور اس میں ووٹ تقسیم ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کی شکست اور جے یو آئی ایف سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کی کامیابی پر پوری اپوزیشن خوش ہے اور حکومت ان انتخابات کے بعد ایک دم سے آپ کو بیک فٹ پر جاتی نظر آ رہی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی ان انتخابات میں شکست کو تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ مستقبل میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے کو خود دیکھے, جس پر بڑی انٹرسٹنگ کامنٹس آئیں. احسن اقبال صاحب پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے قوم کو مبارکباد کی ٹویٹ کی. اپنے ٹویٹ میں احسن اقبال نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو, عمران خان نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے. وزیر اعظم کی اسی ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز شریف نے ایک مختصر سا جواب دیا. انہوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دکھائی, یعنی ایک سمائلی بنائی اور بس یہی کہا. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو احسن اقبال صاحب. یہ خوشی اتنی زیادہ کس بات کی, آپ قوم کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں؟ جی میں تو قوم کو اس بات کی مبارکباد دی ہے کہ خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس چیز کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. انہوں نے اگر پی ٹی آئی کی اس کارکردگی کا نوٹس لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا مزید ستیہ ناش ہو جائے گا. تو لہٰذا عوام نے تو فیصلہ کر دیا ہے, کے پی کے عوام نے بتا دیا ہے کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی اور ان کی جو جیت جس کو یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہوم وکٹ ہے, ہم نے وہاں پہ صحت کارڈ دیا ہے, ہم نے تو جنت بنا دیا ہے کے پی کو, اس کی حقیقت لوگوں نے دکھا دی ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کی اس دھاندلی کی حکومت کو ریپ اپ کرنے کا آغاز کر دیا ہے. سو دس از دا بگننگ آف آئی کیز اینڈ آف آئی کیز رول. اوکے, یو سینگ سو ویزیبل جوبلیشن پی ایم ایل این میں بھی دیگر جگہ بھی. پی ایم ایل این میں ذرا زیادہ خوشی نظر آئی. شہباز گل صاحب نے اس پہ ایک کامنٹ کیا ہے, وہ ذرا دیکھ لیں. کیا کہا شہباز گل صاحب نے؟ اگر آپ غور سے رزلٹ کارڈ پڑھ تو آپ نیچے سے اوپر پہلے نمبر پر آئے ہیں. یہ درست ہے کہ جے یو آئی فے کو کچھ سیٹیں ملی ہیں وہاں پر, لیکن جب کے پی کے کا حتمی نتیجہ آئے گا اور کنکلوسیو نتیجہ آئے گا پورے صوبے کا تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ہی سب سے بڑی جماعت ہوگی. زیادہ تر جگہوں پر پی ٹی آئی کے خلاف لڑ رہی تھی, ملٹیپل امیدوار پی ٹی آئی کے لڑ رہے تھے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہوا اور اس وجہ سے جے یو آئی فے یا کسی اور جماعت کو وہاں سے جیتنے کا موقع ملا. سو ایک تو وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی آئیں گے نمبر. محاورے مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک ہم نے پڑھا تھا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ایک تھا انگور کھٹے ہیں. رائٹ. تو اب یہ عذر گناہ بدتر از گناہ, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. بڑے مارجن کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں. اور جہاں تک کے پی میں یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں, میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ کے پی میں یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پی ایم ایل این کا 2015 کے بلدیاتی الیکشن یا 2018 کے جنرل الیکشن میں کوئی فٹ پرنٹ نہیں تھا. یہ ہماری سٹرانگ ہولڈز نہیں تھے. 2015 میں ہم نے صرف یہاں سے ایک نشست جیتی تھی. آج ہم 3 جیت چکے ہیں اور چوتھی کی کاؤنٹنگ جاری ہے. تو ہم نے تو امپروو کیا ہے. لیکن 16 جنوری کو جو دوسرا مرحلہ ہے جہاں پر کے پی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, وہاں انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون جو ہزارہ بیلٹ ہے اس میں ہمیشہ سے روایتی طور پہ مضبوط رہی ہے اور وہاں پہ ہم بھرپور کامیابی حاصل کریں گے. سو کوئی سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی اپوزیشن کی آپس میں یا سب نے اپنا, کیونکہ پی ڈی ایم پہ آپ لوگ اکٹھے ہیں؟ بالکل انڈرسٹینڈنگ تھی. جیسے پشاور میں جو جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ تھے اس کو پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی ہیں. کے پی نے پی ڈی ایم کو ووٹ دیا ہے, جس میں یقیناً جو بڑا حصہ ہے وہ جے یو آئی کو ملا ہے, لیکن بظاہر یہ پی ڈی ایم کے حمایت میں
KP نے فیصلہ دیا. سو ایک اور جو آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے PTI, بٹ یو سیڈ اٹس بگننگ آف دی اینڈ. آپ کو لگتا ہے جنرل الیکشن تک یہ بات جائے گی؟ آج PTI کے ایک سینئر لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں آپ نے سویپ کیا تھا لوکل باڈی میں, اگر آپ کو یاد ہو, پھر جنرل الیکشن میں وہ مٹیریلائز نہیں ہوا. جنرل الیکشن میں تو ہمیں ہرایا گیا نا. اگر جنرل الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتا, اس میں مداخلت نہ ہوتی, اور اس کے باوجود کہ اتنی پری پول ریگنگ ہوئی, ہمارے پورے ساؤتھ پنجاب کے MNA MP اٹھا کے PTI کو ڈیلیور کر دیے گئے, اس کے باوجود 2018 میں PMLN ایمرجڈ ایز دا نمبر 1 پارٹی ان پنجاب. یہ تو عمران خان صاحب نے پھر ضد ڈال لی تھی کہ اگر مجھے آپ پنجاب نہیں دیں گے تو میں مرکز بھی نہیں لوں گا. تو پھر وہاں زبردستی جو انڈیپینڈنٹس تھے, جو PMLN کو جوائن کرنے آ رہے تھے, انہیں اٹھا کے بنی گالا پہنچایا گیا, تو یوں ان کی حکومت بنی تھی. بٹ ٹھیک ہے, دس از یور اوپینین, لیکن اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا تھا, اس وقت اگر چلے جائیں, PMLN نے اتنی زیادہ ایکٹیولی کوشش بھی نہیں کی حکومت. نہیں, ہم نے تو بہت کوشش کی تھی, بالکل کی تھی, لیکن ہمارے ہاتھوں سے چھین کے وہ ممبرز جو ہیں وہ PMLN سے لے کر PTI کو ڈیلیور کیے گئے. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ PTI کو پنجاب کی حکومت ہمارا مینڈیٹ چرا کے ہم سے چھین کے دی گئی. لیکن اس کے بعد جو 3.25 سال میں پنجاب کا انہوں نے حشر کیا ہے, یہ اب لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں, لوگ انہیں بتا دیں گے جو KP کا نتیجہ آیا ہے اس سے زیادہ بدترین نتیجہ انشاءاللہ تعالی PTI کو پنجاب میں ملے گا. سو پنجاب میں بھی یقیناً لوکل باڈی ہونے, اور بار بار PMLN کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں ذرا الیکشن لڑ کے دکھائیں. مہنگائی آپ کے خیال سے کتنا فیکٹر پلے کیا ہے؟ یقیناً مہنگائی تو ایک اوور ویلمنگ فیکٹر ہے. آپ کسی صوبے میں چلے جائیں, کسی پاکستان کے علاقے میں چلے جائیں, لوگ مہنگائی سے عاجز ہیں, اور مہنگائی اتنی خوفناک ہو چکی ہے, بالخصوص جو متوسط طبقہ ہے وہ تو پس گیا ہے, وہ اب غربا کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں, کسی سوسائٹی کی جو بیک بون ہوتی ہے نا, وہ مڈل کلاس ہوتی ہے. جب آپ مڈل کلاس کو اور سفید پوش طبقے کو تباہ کر دیں گے, پھر سوسائٹی میں بہت ناہمواری آ جاتی ہے. اور غریب تو اس کی تو آپ ذکر ہی نہ کریں نا, وہ بیچارہ جو 25,000 30,000 آمدنی لیتا ہے. کراچی میں تو مجھے پتا چلا ہے 15,000 روپے پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جو اتنی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. 4-6 ان کے گھر میں اگر فرد ہوں, وہ کیسے گزارا کر سکتے ہیں اس آٹے کی قیمت پہ, اس چینی کی قیمت پر, بجلی کے نرخوں کے اوپر. تو ہر شخص اس وقت مقروض ہو رہا ہے. ہر مہینے انہیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے اپنے بچوں یا والدین کی دوائیوں کے لیے, اپنے گھر کے بجلی کے بل اتارنے کے لیے. تو لوگ تو اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں اتنے عاجز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان وزیروں کو اور ان حکمرانوں کو ہمارے سامنے لائیں تو ہم ان کو بتائیں کہ ہماری تکلیف اور درد کیا ہے. یہ جو ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, ہم ان کو بتائیں کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے. ایز اپوزیشن آپ کے پاس پلان ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو کیسے مہنگائی کو کرٹیل کریں؟ جی انشاءاللہ. دیکھیے, جب ہم نے 2013 میں بھی حکومت سنبھالی تھی تو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی, اور ہم 2-3 سال میں اسے سنگل ڈیجٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے. جتنا ڈیمیج کر دیا ہے PTI نے, اگرچہ اوور نائٹ ہمیں کام کرنا پڑے گا, 24 گھنٹوں کو 48 گھنٹے بنانا پڑے گا, لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ کو پتہ ہو اپنے کام کا, تو 2 سے 3 سال میں پاکستان کی معیشت دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. رائٹ, بٹ اسی حوالے سے کیونکہ کل آصف زرداری صاحب فارمر پریزیڈنٹ کا آپ نے بیان سنا بھی ہوگا, اگر ہم وہ لیتے ہیں دوبارہ, کیونکہ آپ نے کہا کہ یو آر ریڈی ود اے پلان, اور ایز اپوزیشن یو شوڈ بی ریڈی ود اے پلان, بٹ انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا دیکھیے. کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں, ہم کوئی طریقہ بنائیں, کوئی فارمولا بنائیں. میں نے کہا سر فارمولا کوئی نہیں ہے, تم لوگ یہ فارمولے بنا کے ملک کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب سوال سیدھا ہے, اسی کرو چھٹی, پھر کرو ان سے بات, پھر کریں بات سکتی ہے, سنبھالتی رہی ہے, اور جب بھی مصیبت آئی ہے پاکستان پہ تو ہمیشہ کچھ پارٹی نے سنبھالا ہے. سو آبویسلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کریں, ان کا دعویٰ درست ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو وہی پیپلز پارٹی کا کوئی فرد آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا بات چیت ہوئی ہے یا کیا اشارہ ہے ان کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ سینیریو دیکھیں, پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے, نیا الیکشن. چونکہ جب تک کسی حکومت کے سامنے ایک 5 سال کا سٹریچ نہیں ہوگا, وہ جو ہمیں اس وقت نہایت ضروری ریفارمز ہیں. دیکھیے, پاکستان کی معیشت اگر آپ نے اب پیروں پہ کھڑی کرنی ہے تو آپ کو بہت ساری ریفارمز کرنی پڑیں گی.
تو 1-1.5 سال میں تو کوئی بھی ریفارمز نہیں لے سکتا. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر 6 مہینے سال کی حکومت بنے گی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تمام جو ان کے حصے کی گالیاں ہیں وہ آپ خود اپنے گلے میں ڈال لیں, اس کا پھندا ہار بنا کے. یہ جو پارٹ ہے ان کی کنورسیشن کا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں, ہمیں تو کسی نے نہیں کہا. ہم تو سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے, پاکستان کو اور کوئی حل نہیں ہے, یا اگر یہ حکومت رہے گی تو یہ بحران مزید گہرے سے گہرا ہوتا جائے گا. دیکھیے ایک بات بڑی کلیئر ہے, اس حکومت نے خود کو ڈسکریڈٹ کر لیا ہے. اس کی صلاحیت پہ, اس کی اہلیت پہ لوگوں نے نو کانفیڈنس کر دیا ہے. اب ہر روز کی بنیاد پہ پاکستان سے پیسہ بھاگ رہا ہے, پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے, پاکستان میں مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے, جس میں 2-3 چیزوں کا بڑا دخل ہے. ایک تو حکومت نے جو روپے کو فری فال پہ ڈال دیا ہے. ہم ایک 70% امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, تو آپ کے کھانے کا تیل امپورٹ ہوتا ہے, آپ کی چائے امپورٹ ہوتی ہے, آپ کا انڈسٹریل را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے. تو جب آپ اتنی میسیو ڈیویلیویشن کریں گے تو ہر چیز جو امپورٹ ہوتی ہے اس کی قیمتیں تو بڑھ جائیں گی. But devaluation started from PMLN's time. نہیں, ہم نے اس طرح نہیں کیا, ہمارے تو بہت تھوڑی ہوئی تھی. انہوں نے تو بالکل ہی فری فال کر دی, آلموسٹ 40% پلس کر دی. دوسری بات یہ ہے فریا کہ جو ہوتی ہے نا مہنگائی, اس میں جہاں کچھ اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں وہاں ایک گورننس بھی ہوتی ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کو روکیں, آپ منافع خوری کو روکیں, آپ سٹے بازی کو روکیں. اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ ہر مافیا کو کلین چٹ مل گئی ہے. جس نے مارکیٹ سے کھیلنا ہے وہ دل بھر کے کھیلے, جس نے جو منافع خوری کرنی ہے وہ دل بھر کے کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ انتظامیہ. اب انتظامیہ کیسے ہوگی؟ You just mentioned کہ ریفارم چاہیے, ریفارم ہی یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ بھی یہی کہتی تھی ہم ریفارم کرنے آ رہے ہیں. آپ کو مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم تب بھی ریفارم کریں گے. ہم نے تو کی نا, اور اس کے نتیجہ یہ نکلا نہیں. آپ دیکھیے نا, ہم نے سب چیزوں کو آغاز کیا. سب سے پہلے تو معیشت سنبھالنی تھی نا. سب سے بڑی ریفارم تو یہ تھی کہ آپ کے ملک کے اندر جو توانائی کا بحران ہے اسے حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. ہم نے توانائی کے بحران کو حل کیا. دوسرا بڑا جو ریفارم کا پرائیورٹی تھی وہ ملک کا لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی ٹھیک کرنا تھا, تو ہم نے اس کو ٹھیک کی. میرا خیال ہے کہ اب جو سب سے پہلے ہمیں پرائیورٹی کرنی پڑے گی وہ انویسٹر کانفیڈنس بحال کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو ریسٹور انویسٹر کانفیڈنس, کیونکہ جب تک ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی معیشت نہیں چلے گی. دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے گورننس کا تیا پانچا کر دیا ہے, ہمیں سرکاری اداروں کی صلاحیت اور اہلیت کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑے گا تاکہ اس کے ذریعے ایک مؤثر اور ایفیکٹو گورننس ہو سکے. اور تیسرے نمبر پہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے سرکاری شعبے کے ادارے ہیں, جس میں آپ نے مثال دی پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, اسٹیل مل ہے, جس میں بہت بڑا ہمارا خسارہ جاتا ہے. اور چوتھا ہمارا انرجی سیکٹر, جس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ اس سیکٹر کی انیفیشنسی ہے, چونکہ لیکیجز یہ نہیں روک سکے, چوری یہ نہیں روک سکے. اب وہ سرکولر ڈیٹ بہت پھیلتا جا رہا ہے. ہمارے دور میں جو کہتے تھے اس سے کم از کم دوگنا ہو چکا ہے اب ان کے دور کے اندر. یہ ساری چیزیں جن پر ہمیں بہت توجہ دینی پڑے گی. رائٹ, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد بہت ساری باتیں پی ایم ایل این کے حوالے سے پوچھیں گے. احسن اقبال صاحب, سینئر لیڈر آف پی ایم ایل این, از رائٹ ہیئر ود اس. اپنا ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آج مریم نواز شریف کی ایک نئی آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں وہ میڈیا کو مینج کرنے کا ذکر کری ہیں. احسن صاحب, لیٹس لسن ٹو دیٹ. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ ان کا ہے, یہ بار بار انہوں نے اس کو لگا دیا ہے. What do you say about that? لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے, چونکہ یہ ایک ٹکڑا ہے. جب تک کہ پورا ویڈیو کلپ نہ ہو اس کو ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. یہ تو اس طرح تو آپ کسی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے سکتے ہیں. But you're owning up کہ آپ ہر آڈیو پہ آپ لوگ مان لیتے ہیں کہ ہماری. نہیں, I don't know. دیکھیں نا, اس کو جب تک آپ پوری کلپ نہ سنیں یا وہ پورا نہ ہو, اس میں سے ایک حصہ توڑ لیں. یہ تو سلیکٹیو ہے نا, جس طرح قرآن شریف میں بھی لکھا ہے, جب قرآن میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, تو آپ کوئی پہلا حصہ لے لے کہ جی دیکھو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ جب تک آپ کے پاس پورا مضمون نہ ہو
آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ایک بڑا سلیکٹیو سا کسی نے کلپ بنایا. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا کانٹیکسٹ, اس کا آگے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. رائٹ, سو لیٹس سی کہ اس کے آگے کیا ہے. وی ول گیٹ ٹو ہیئر دیٹ. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرا, ہمیں کسی نے کیا آپ آئیں, بٹ اعتزاز احسن صاحب نے کچھ اور کہا. آپ مسکرائے اس کے اوپر. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کس کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لیا. یہ ان دو جنرل جن کا نام لے رہے ہیں ان میں سے کس کے پی آر او ہیں یا کس جنرل کے ساتھ ان کا رابطہ ہے جس نے ان کو یہ خبر دی ہے. لہٰذا اس طرح کی بے پر کی اعتزاز احسن صاحب سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اڑائیں گے. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ ان 2 جنرلز کا نام بھی لیتے اور اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کرتے. اب یہ میں کہہ دوں کہ آپ کی 2 جنرل سے ڈیل ہو گئی ہے تو جن کے نام نہیں لیتے, انہوں نے کہا آپ ان کا نام نہیں لیتے. نہیں, یہ بتائیں نا کہ کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. یہ تو ایک بالکل کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں پارٹی کی. اور اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے بارے میں جس طرح کے تبصرے کیے تھے, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کسی بات پہ اعتبار کرنا بہت مشکل ہے. So there is no contact between PMLN اور نہ ہوگا. نہیں, ہم we only believe in contact with the people. ہم نے اگر بیک ڈور اس سے آنا ہوتا تو اتنی مار کیوں کھائی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی ڈیل ہو گئی ہے تو آپ دیکھتے نہیں کہ ہم سب ہر ہفتے اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں. شہباز شریف صاحب پہ ہر روز ایک نیا کیس بن رہا ہے. یہ کیسی ڈیل ہے کہ جب آپ کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے انتقامی کارروائیوں کا بدترین قسم کی, اور آپ کہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے. تو یہ سب ایسے ہی بیس لیس باتیں ہیں. ایک اور کویسچن کہ if PMLN's government hypothetically, تو آپ کی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ مریم نواز پہ کیسز ہیں تو اٹ ول بی شہباز شریف. جی, انہوں نے ٹھیک کہا اصولی طور پہ, چونکہ جو پارٹی کا صدر ہے وہی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. اور پچھلے 3 سال سے ہیں, ہم نے ان کو تبدیل نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہم کسی ایک ٹریک پہ چلنے کے لیے اب شہباز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی وہ ایک اصولی بات کی ہے, اور وہی درست ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. So who will be CM then? Let's say اگر پنجاب میں بھی آپ کی It depends. تو اس وقت جب حالات ہوں گے کون نشستیں جیتا ہے. I think اس پہ تو پری میچور آپ نہیں بات کر سکتے کس حد تک میجورٹی ملتی ہے, کون لوگ اس وقت پارٹی کے بٹ پی ایم کے لیے you're sure کہ it's going to be شہباز. پی ایم کے لیے تو ہمیشہ ہر پارٹی کا یہ اصول ہے کہ اس پارٹی کا سربراہ ہی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو کو پیچ کرتی ہیں ایز پرائم منسٹر. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کو کرتی تھی. اسی طرح شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے صدر ہیں تو پی ایم ایل این انہیں پیچ کرے گی. کچھ آپ کے ممبرز ہیں پی ایم ایل این کے جو بار بار مریم نواز کی ٹویٹس پہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر انشاءاللہ, پرائم منسٹر مریم نواز, وہ پھر ان کی ذاتی رائے ہے؟ دیکھیے, تو پرائم منسٹر کے لیے تو کوئی بھی کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے. جیسے آج خود مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ تو پارٹی کی فیصلہ کرتی ہے, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ اگر شہباز شریف صاحب جو میرے والد کی طرح ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں تو ان کی ٹیم میں کام کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ریڈ too much into this. I think it's great, a big story جو آپ نے بھی ہمیں بتائی ہے. But ایک جو بڑی اہم بات ہے حسن اقبال صاحب, and that was like a moment جس سب نے کہا کہ you were above پالیٹکس. جس وقت آپ نے یہ ٹویٹ کی, سیالکوٹ کے واقعے کی بات کر رہی ہوں, اور آپ نے آگے کہا کہ ابو پارٹی پالیٹکس, رائٹ؟ یو سیڈ بسط احترام مولانا صاحب, ایسے واقعات کی غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے. اسلام اس طرح کی جنونیت اور ہجوم کے ہاتھوں غیر قانونی قتل کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دیتا. علماء کرام سے قوم توقع رکھتی ہے کہ قوم کے اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے. کیونکہ آپ کا الائنس ہے جے یو آئی ایف کے ساتھ, پی ڈی ایم میں آپ اکٹھے ہیں, سو یس یو اسٹوڈ ابو پارٹی پالیٹکس. اب جب جے یو آئی ایف, اینڈ وی نو کہ جے یو ایف کے ساتھ یا اور بھی اس طرح کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یہ ایک ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ کلیئر کٹ نہ ایکسٹریمزم کی مخالفت کرتی ہیں, اور پھر طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کا بھی اثر آیا ہے. آپ کے خیال سے جے یو آئی ایف کی ایمرجنس کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ میرے اس ٹویٹ کے بعد پھر مولانا صاحب نے جو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی, اس میں صحافیوں نے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے اس مسئلے کو کلیریفائی کر دیا کہ وہ انکنڈیشنلی اس قسم کے پروٹیسٹ کی اور اس قسم کی بروٹیلٹی کی مذمت کرتے ہیں. تو پھر ان کی بعد میں وضاحت آ گئی تھی, اور میرا خیال ہے وہ خوش آئند بات تھی. بٹ دین پھر کیپٹن صفدر صاحب کو بھی مذمت کروا دیں, انہوں نے جو آج ایک بیان دیا ہے, آپ کہتے ہیں تو ہم جلدی سے سنوا دیں. لیٹس پلے دیٹ. دیکھیں جی, اعجاز افضل کے ساتھ مقدمہ نہیں, عداوت ہے. عداوت یہ ہے کہ وہ ماضی میں 73 کے آئین کے باغیوں اور ختم نبوت کے منکروں کا وکیل رہا ہے,
और उसने 4 कादियानियों के केसेस लड़े हैं मानसरा में, उसका रिकॉर्ड पड़ा होगा। ये एक रूहानियत का केस है, अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगा दी है। का केस है, उसमें रूहानियत कहाँ से आ गई? ना इजाज का ज़मीन के साथ ताल्लुक है, तो ना उसकी बीवी का, तो ना किसी और का। मानसरा के शुरफा ने कहा सुलह, मैंने कहा रोज़े महशर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा कि एक शख्स पनामा केस के मशहूर रिटायर्ड जज हैं एजाज अफजल के खिलाफ। ये बड़ी सेंसिटिव जगह हैं। हाँ, उनकी कोई मेरा ख्याल है वहाँ ज़मीन का झगड़ा है, कोई इनके खिलाफ एलिजिडली ज़मीन का मसला है, तो ये उधर वहाँ का कोई मानसरा का मुकामी मसला है। मैं इसके बारे में ज़्यादा वाकिफ़ उनके भाई के साथ है जी, शायद वहाँ पे ये एलिज करते हैं कि उन्होंने कोई ज़मीन पे कब्जा किया है या कोई ऐसी बात है, तो जो भी उसके इंसाफ है उसको रिलीजियस पार्ट। यू हैव बीन अ विक्टिम एहसन इकबाल साहब। नहीं, मैं तो देखिए मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। मेरे जिस्म के अंदर अभी भी वो गोली मौजूद है जो नफ़रत की बिना पे मुझ पे लगाई गई, कि हमें अपने मुल्क में नफ़रत को, चाहे वो ज़बान की हो, चाहे वो कबीले की हो, नस्ल की हो, चाहे वो मज़हब की हो, उसे डिस्करेज करना चाहिए। हर पाकिस्तानी हमारे लिए मोहतरम है। हमारा दीन जो है वो पहला वो मज़हब है जिसने इंसानी जान का एक आलमगीर तस्वर दिया कि आप एक जान को बचाएं तो पूरी इंसानियत को बचा रहे हैं। yes. आप एक इंसान का कत्ल करें तो पूरे इंसान का कत्ल कर रहे हैं। इतना जामे आलमगीर इंसानी जान की हुर्मत का तस्वर इस्लाम से पहले किसी दीन में नहीं था। और हमें, मेरा ख्याल है कि जो कानून को खुद में हाथ लेने का तस्वर है, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, चूँकि इससे फिर मुआशरे जो हैं वो बिल्कुल जंगल बन जाते हैं। हमारे यहाँ आइन है, कानून है, जज़ा सज़ा अदालत का काम है वो लोगों के लिए करे, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा हर सतह पे इंटरफेथ हारमनी और इंटरनेशन, जो अपनी हमारी इंट्रानेशन हारमनी है, को फ़रोग़ देना चाहिए। नहीं देना चाहिए था बयान कैप्टन सफदर को। जी, उनकी राय हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा बयान कि जिससे हमारे आपस में मजहबी जज्बात इश्तियाल में आए, उसे गुरेज करना चाहिए सबको। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। आपने वक्त देने का वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे ऑन PTI's लॉस। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फैरिया। इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त हो गई है और JUIF खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी जमात की खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। आज उन्होंने एक ट्वीट की। ट्वीट में वो कह रहे हैं कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की और इसकी कीमत अदा की। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब बुनियादी वजह बना। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले और पाकिस्तान भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी हिकमत अमली को मैं खुद देखूंगा। इंशाअल्लाह PTI मजबूत होकर आएगी। वज़ीर आज़म की इस ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज शरीफ ने तंजिया मुस्कुराहट का ट्वीट जवाबन किया। इससे जाहिर होता है कि मरियम नवाज शरीफ को यकीन है कि वज़ीर आज़म अब जो भी कर ले, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वापस नहीं ला सकते। अपोजिशन इस वक्त शदीद खुश है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह महंगाई को ही करार देते रहे। यकीनन अपोजिशन के खुश होने का मौका इसलिए है क्योंकि PTI ना सिर्फ पिछले इलेक्शन में बल्कि उससे पहले वाले इलेक्शन में भी लार्जली पॉपुलर जमात रही है KPK की। PTI के सीनियर मेंबर शफकत महमूद साहब, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। शफकत महमूद साहब, क्योंकि आप शुरू से साथ हैं PTI के, एंड खैबर पख्तूनख्वा से आगाज हुआ है तब्दीली का, सो ये रिजल्ट्स परेशान कुन है? देखिए कोई अच्छा रिजल्ट तो नहीं है कि जिस पे खुशी मनाई जाए, लेकिन इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो खैर मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट में कहा है कि हमने टिकट बेहतर दे सकते थे, और क्योंकि ये लोकल बॉडी इलेक्शन लोकल इश्यूज पे होता है और वहाँ पे टिकट जो है वो पार्टी का वोट कम होता है, लोकल लोगों का अपना जाती वोट भी होता है। तो इसमें मेरा ख्याल कैंडिडेट सिलेक्शन बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, ऑल्दो कैंडिडेट सिलेक्शन तो हर जगह इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप सारी दुनिया में डेमोक्रेसीज में देखें तो मिड टर्म के अंदर आके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें रूलिंग पार्टी को इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और क्योंकि
تو ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں. یہ جو ہم نے بات کی ہے مڈ ٹرم کی، کیونکہ پچھلے اگر ہم دیکھ لیں 2015 کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس وقت لینڈ سلائڈ جیتی تھی پی ٹی آئی. اگرچہ صوبے میں آپ کی حکومت تھی، اس وقت آپ کی صوبائی حکومت کا مڈ ٹرم تھا. اب دوبارہ اب ہم کہتے ہیں آپ وفاق میں بھی آ گئے، صوبے میں بھی آ گئے، 8 سال آپ کو ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو کیا اب خیبر پختونخوا کو لگ رہا ہے کہ انہیں تبدیلی چاہیے اور اس کا ریزلٹ ریفلیکٹ ہوگا جنرل الیکشن میں بھی؟ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں پولیٹکس میں 24 گھنٹے بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، اور ہم تو بات کر رہے ہیں جنرل الیکشن جو 2023 میں ہونا ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ کو بہتری نظر آ جائے گی جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر. اصل ایشو یہ ہے کہ جو کل شبلی فراز نے بڑا اچھا بیان دیا کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کیا، تو اس میں کئی جگہ پہ آپ نے سنا بھی ہوگا ہمارے کینڈیڈیٹس نے شکایت بھی کی کہ فلانا ایم این اے فلانا ایم پی اے جو ہے اس سے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. تو یہ تھوڑا سا لوکل لیول پہ پرابلم ہوا ہے. ایک اور چیز بھی شفقت صاحب، آپ کے سینئر ممبرز جو کے پی کے ہیں، مثلا شوکت یوسف زئی صاحب ہے، اس میں عاطف خان صاحب ہیں، انہوں نے مہنگائی کا فیکٹر ایکنالج کیا، جبکہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس کی غلطی ہے. آپ کے خیال سے مہنگائی نے بھی کہیں نہ کہیں رول تو ادا کیا ہے؟ مہنگائی کا رول ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ جو جس چیز کو مینشن نہیں کیا جاتا وہ یہ تھا کہ 15 جے یو آئی کی سیٹیں تھیں، اور اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں 12 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتی ہیں. تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یس ہماری ایکسپیکٹیشن سے کم ہے، اور اس لیے ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے. ہمیں اب خیال کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو کیمپین ہے وہ بہتر طریقے سے کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور ایشو جس پہ مجھے تھوڑا سا بڑی دیر سے اعتراض ہے الیکشن کمیشن کے رولز کا، کہ ہمیں ڈیموکریسی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ہم لوگوں کو منع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کیمپین نہیں کر سکتے. اگر 2 دن عمران خان صاحب کے پی میں کیمپین کرتے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جانی تھی. اس سے تو پھر ظاہر ہو رہا ہے کہ یور پارٹی از یور لیڈر سینٹرک، کیونکہ کے پی کے میں اب آپ کی کافی روٹس ہے، آپ کی بہت ساری لیڈرشپ کے پی کے اندر موجود ہے. سو کیا پی ٹی آئی گراس روٹ پہ اپنی پارٹی کو اس طرح سے مضبوط نہیں کر سکی؟ کیونکہ یہ بھی لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد آپ گراس روٹ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بھی یہ شکایت کرتے ہیں لوگ. دیکھیں ڈسکنیکشن ضرور کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بنیادی وجہ بنی ہے اور وہ یہ بنی ہے کہ ہم نے جو ٹکٹ اوارڈ کیے وہ ایسے اس کی وجہ سے کوئی پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہوا، آپس میں کوئی ہم آہنگی نہ رہی، اور اس کا فرق. اور جہاں تھی مثلا پرویز خٹک صاحب کے جو نوشہرہ میں تھی یا سوابی میں اسد کیسر صاحب کے، وہاں پہ ہم جیتے ہیں. تو جہاں ہم آہنگی تھی تو وہاں ہم جیتے ہیں. اور بہت زیادہ ٹکٹ یہ بھی آپ کے اندرونی ایک ممبر کی خبر یہ ہے کہ بہت جگہ پہ اپنے جانے پہچانے لوگوں کو ٹکٹس دے دی گئی اور میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا گیا. بالکل ایسے ضرور ہوا ہوگا، مجھے کوئی اسپیسیفکس کا پتہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ضرور ایسے ہوا ہوگا. اور لوکل گورنمنٹ الیکشن میں تو اس کی بہت پنشمنٹ ہوتی ہے. بٹ دین پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا آپ کے ابھی جو وہاں ضمنی انتخابات میں بھی اس قسم کی شکایت آئی، غلط ممبر کو دے دیا گیا. ابھی سائیوال کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں، آپ نے اپنے ممبر کو نون لیگ کی طرف جانے دیا. سو یہ جو مسئلہ ہے یہ پھر پنجاب کی الیکشنز میں بھی ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ اوائڈ کرنے ہیں کہ یہ نہ ہو. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ، اگر آپ دیکھیں 2015 غالباً میں یا 15 یا 16 میں پنجاب کے اندر لوکل باڈی الیکشن ہوئے تھے جو پی ایم ایل این نے سویپ کیا تھا، اور اس کے بعد جب جنرل الیکشن ہوا 2018 میں تو آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری. تو اس لیے ایک الیکشن کا دوسرے الیکشن پہ اثر تو ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ڈیسائسو فیکٹر نہیں ہوتا. ویک اپ کال ہے ہمارے لیے، ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس بہتر سلیکٹ کریں، لوکل لیول پہ جو دشمنیاں جھگڑے ہیں ان کو کسی طریقے سے ریزالو کریں. تو یہ بڑی پارٹیز کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے،
लेकिन इंशाल्लाह ताला मुसलसल मीडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म रहा है, आपके अपने मेंबरान की तरफ से भी। एक वक्त में केपी कह के चीफ मिनिस्टर्स मजबूत नहीं थे, ना खैबर पख्तूनख्वा में ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे, खासतौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। सो आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली पंजाब के इलेक्शंस में भी, और मैं लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी रिजल्ट आएगा? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहना कि चीफ मिनिस्टर की होगी वो तो शायद सही बात ना हो, लेकिन ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होगी वहाँ पे, और इनकम्बेंट क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है तो उसका ज़रूर असर होगा और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। देखिए, एक जनरल इलेक्शन में और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जो एक दो बड़े वाज़ेह फ़र्क है ना, उनको समझने की ज़रूरत है। जनरल इलेक्शन में पार्टी का नस्बुल है, पार्टी का मंशूर और पार्टी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर एतमाद, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं उसमें मुकामी इश्यूज, मुकामी लेवल पे कोई बेहतरी हुई है या नहीं हुई, कैंडिडेट कैसा है, उसके ताल्लुकात कैसे हैं, उसका लोग आई एग्री, बट द फैक्ट कि आपका एक मेयर भी नहीं बन सका पीटीआई का, कंसीडरिंग पीटीआई को लार्जली पॉपुलर जमात समझा जाता था, ये काफी बड़ा लोगों की तरफ से रिजेक्शन का आप सिग्नेचर नहीं समझ रहे इसको? मेरा ख्याल है कि अगर आप ओवरऑल वोट देखें और ओवरऑल वोट काउंट देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ सेकंड लार्जेस्ट वोट हासिल किए हैं उन्होंने। और देखें, ये भी आप जरा ज़हन में रखें कि कराची में इलेक्शन हो तो तहरीक-ए-इंसाफ होती है, पंजाब में इलेक्शन हो तहरीक-ए-इंसाफ होती है, केपी में इलेक्शन हो तहरीक-ए-इंसाफ होती है, बलूचिस्तान में हो तो हम तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद एक नेशनल पार्टी है और उसमें यकीनन मुकामी सतह पे बेहतर फैसले करने की जरूरत है और पीएम ने ये कहा है कि हम इंशाल्लाह बेहतर फैसले करेंगे आइंदा। So how do you look at your alternate? आप लोगों को वोट नहीं दिए, JUIF को उन्होंने समझा कि आपका मतबादल है, ये कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप? ये मेरा ख्याल है कि पहले भी एक दफा वहाँ पे JUI की हुकूमत रही है और ऑब्वियसली लोग ना पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते थे ना नून लीग को, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक अल्टरनेटिव समझा JUI को, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरा अल्टरनेटिव है। आपको याद है जब JUI केपी पे हुकूमत कर रही थी तो लूट मार के जो बाजार गर्म किए उन्होंने, तो सबको पता है इस चीज़ का। तो लेकिन वक्त गुजर गया, मेमोरीज शॉर्ट होती हैं, लेकिन आइंदा इलेक्शन में और आइंदा जो लोकल गवर्नमेंट का भी सेकेंड फेज है उसमें आपको नजर आएगा, तब्दीली नजर आएगी। कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि जो खत्ते में तब्दीली हुई है खासतौर पे अफगानिस्तान में, क्योंकि JUIF की बहुत ज़्यादा झुकाव है तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ, तालिबान की गवर्नमेंट का उनकी तरफ झुकाव है, उसका भी एक इम्पैक्ट आया है। आपके ख्याल से इसका कोई असर हुआ है लोगों की सोच में? शायद कहीं कहीं असर हुआ हो, ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल असर नहीं हुआ होगा, शायद कहीं हुआ हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। जितनी अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को, जो तालिबान की हुकूमत है, जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट कर रही है, और अभी OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई आपने देखा कि सारे इस्लामिक वर्ल्ड से जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए उनको हमने होस्ट किया, और सो हम तो बहुत ज़्यादा तर्जमानी कर रहे हैं और यकजहती कर रहे हैं अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो हुआ होगा, लेकिन ये कहना कि डिसाइसिव फैक्टर है, मेरा ख्याल है ये शायद नहीं। PMLN के लीडर्स मुसलसल अब आपसे ये यकीन दहानी चाहते हैं कि आप पंजाब में लोकल बॉडी कराएंगे। उनको लग रहा है, जिसमें अंज़ा बुखारी साहिबा शामिल हैं और एक दो लीडर्स, कि अपने रिजल्ट्स देख के शायद अब आप लोग घबरा के पंजाब में ना करवाएं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि पंजाब में वो क्लीन स्वीप करेंगे। देखें, वो अपनी हिस्ट्री को देख रहे हैं कि शहबाज ने कोई 7 साल कोई इलेक्शन नहीं कराए थे पंजाब में, और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने धक्का लगा के इलेक्शन करवाए, तो इसलिए उनको तो अपना वो याद आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बल्कि शुरू से कहा, और मैं समझता हूँ कि हमारी एक गलती ये भी थी कि हमें तो इलेक्ट होने के 2018 में के बाद 2019 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा लेने चाहिए थे, और प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि कराएं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो मुख्तलिफ चीज़ें वजूहात की बिना पे तैयार नहीं थी। तो मैं तो समझता हूँ कि हम तो मुल्क के लिए जो चीज़ बेहतर है वो देख रहे हैं, और मुल्क के लिए लोकल गवर्नमेंट निज़ाम का होना बहुत जरूरी है। कल एक
इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने। उन्होंने कहा कि मुल्क चलाने का फॉर्मूला मांगा जा रहा है और अब मौजूदा हुकूमत का मुतबादल ढूंढा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे कहा है कि कोई तरीका बताएं, हम कह रहे हैं पहले इनको निकालो। योर कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट? ज़रदारी साहब, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी में किसी ज़माने में रहा हूँ और मैं इनको बड़ी करीबी से मैंने देखा है और जानता हूँ, ये सारा वक्त किसी ना कोई साजिश की बू इनको आती रहती है और ये हमेशा कोई साजिशी, और इनका पावर में आना भी ये कोशिश करते हैं कि साजिश के जरिए हो, हर चीज़ में इनको कंस्पिरेसी साजिश नजर आती है। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। और कौन, मैं तो समझता हूँ कि वो कोई मुहिब्बे वतन ये तसव्वुर भी कर सकता है कि आसिफ अली ज़रदारी या नवाज शरीफ जैसे लोग जिन्होंने इतनी लूट मार की है इस मुल्क की, कि उनको वापस पावर में लाया जाए। मैं तो ये मानने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी मुहब्बे वतन इस चीज़ की ख्वाहिश कर सकता है। बट बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अभी भी इन इंतखाबात में धांधली हुई है, पूरी कोशिश की गई है हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल करने की, तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ज़रिए वोटर्स को अपनी तरफ स्विंग करने की, अभी भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर हमने वाकई धांधली करनी होती, जो कि हमने ना पहले कभी की और ना आइंदा कभी करेंगे और ना आप की है, लेकिन तो रिजल्ट ये आता जो आपको नजर आ रहा है, फिर तो हमने स्वीप किया होना था। वो कह रहे हैं धांधली के बावजूद ये रिजल्ट आ गया। ये पीपल्स पार्टी जो करती है अंदरून सिंध में लोगों को मार पीट करके, कत्ल करके, डरा के, धमका के, जिस तरह ये करते हैं, ये समझते हैं कि बाकी जगह भी इस तरह ही होता है। आपसे बहुत सारे लोग एज एजुकेशन मिनिस्टर सवाल ये करे हैं कि छुट्टियां सर्दियों की अलग अलग क्यों हो रही हैं इस दफा? नहीं, देखिए, हमारा तो बड़ी क्लियर बात है कि शुरू में मैंने सारे सूबों से मीटिंग करने के बाद सजेस्ट किया, रिकमेंड किया NCOC को कि आप 25 से लेके, यानी कि वो 25 का मतलब है कि इफेक्टिवली वो 24 बन जाती है, कि 24 से लेके आप 3 तक या 4 तक या 5 तक हमें स्कूल